اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، کہ زمین آسمان کے مالک، ساری دنیا جہان کے مالک، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے۔ میں آئے ہوئے تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم دیا ہے۔ اور جیسا کہ کسی نے ابھی یہ سوال کیا ہے کہ مسنگ فرینڈ گروپ کیا ہے، یہ سٹی کالج میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ایک گروپ بنایا گیا ہے۔ اس میں ڈاکٹر، انجینئر، جتنے سٹی کالج سے منسلک افراد تھے، کالج میں جتنے لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے سٹی کالج سے خاص طور پر، ان لوگوں کا ایک گروپ ہے۔ اور ہم اکثر و بیشتر جو ہے تعلیمی، سماجی اور کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ یہ تمام گروپ مختلف شعبے میں اپنے کارہائے نمایاں انجام دے رہا ہے یہ گروپ۔ تو اسی مسنگ فرینڈ کے تحت جو ہے ہم نے، پروفیسر رضوان خان اس کے ایڈمن ہیں، ہم نے جب انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور اسپورٹس میں عام طور پر مالیگاؤں میں یہ رجحان نہیں ہے کہ اسپورٹس میں کوئی پی ایچ ڈی کرے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسپورٹس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اور جیسا کہ امان اللہ خان سر کے فرزند ہیں اور ایک تعلیمی گھرانے سے ان کا سلسلہ ہے، لیکن تعلیم کے علاوہ یہ سماجی، سیاسی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا، مسنگ فرینڈ گروپ خاص طور پر، کہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا ایک پروگرام کیا جائے۔ اور تہنیتی پروگرام وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے اس سے ہٹ کر ایک سماج میں کچھ میسج جانا چاہیے کہ اسپورٹس ہے کیا۔ جیسا کہ ہم نے یہ اس کا عنوان یہ رکھا ہوا ہے کہ جدید دور میں اسپورٹس اینڈ گیم کی اہمیت۔ اب اسپورٹس اور گیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تمام طلبہ و طالبات کے اندر گیم کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہ پروفیسر امان اللہ خان صاحب کے جو فرزند ہیں رضوان سر، پروفیسر رضوان سر، اور آج ڈاکٹر رضوان سر ہو گئے ہیں، تو ان کا ہم نے ایک موٹیویشنل لیکچر رکھا ہوا ہے تاکہ طلبہ آئیں اور ان کی باتوں سے استفادہ حاصل کریں۔ دوسرے یہ کہ ہمارے سماج میں، جیسا کہ رمضان سر نے کہا کہ نشہ کا جو ایک نشے کی لت لگ چکی ہے، ہمارے نوجوان بے راہ روی کا جو شکار ہو رہے ہیں نشے کی حالت میں، یا اور دوسرے دیگر کام نہ کرتے ہوئے اسپورٹس میں بہت سارے مواقع ہیں ہمارے یہاں پر۔ ہمارے یہاں ایک ٹرین چل رہا ہے ڈی ایڈ بی ایڈ کا، لیکن اسپورٹس میں بہت سارے مواقع ہیں۔ انہی باتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے طلبہ و طالبات کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، اسپورٹس کے اساتذہ کو اور شہر کو، اور ہم نے آپ کو بھی مدعو کیا ہے کہ آپ جٹیں یہاں کہ اسپورٹس کے بہت سارے جو فوائد ہیں اس سے ہمارے طلبہ و طالبات اور ہماری قوم کے بچے جو استفادہ حاصل کریں۔ دوسری یہ کہ تہنیتی پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سماج میں اگر ہم اچھا کام کرنے والوں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سماج میں وہ کام جو لوگ اپنی محنت سے آگے بڑھتے ہیں اور اچھے کام کو جب اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں اور نکھار پیدا ہوتا ہے، اور لوگوں کے اندر یہ پریرنا ملے، لوگوں کے اندر یہ بات آئے کہ نہیں، جو سماج میں اچھا کام کر رہا ہے اس کو کم از کم جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے سماج میں کہ ہر کوئی تنقید کرنے پر تلا ہوا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر لگا ہوا ہے۔ کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہم نکالتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب یونان میں افلاطون، ارسطو، سقراط، بقراط پیدا ہوئے تھے، اتنے نامور لوگ یونان میں پیدا ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یونان میں جب کوئی اچھا کام کرتا تھا تو اس کے مجسمے جو ہے چوک چوراہے پر لگا دیے جاتے تھے، تو لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونان کا نام جو ہے آج بھی وہاں کے فلاسفر جو ہے مشہور ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا کہ اپریشیٹ کرنے سے بہت زیادہ فائدے ہوتا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ بات آنا چاہیے سماج میں کہ جو لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں ان کا اس طریقے سے پروگرام ہونا چاہیے۔ ہم نے اسی لیے پروگرام کیا ہوا ہے۔ صرف تنقید کرنے سے باتیں نہیں بنتی ہے۔ آپ کے توسط سے، آپ یہ جو سوشل میڈیا کے ذمہ داران ہیں، آپ نے تو علم کا اس طرح جال پھیلا دیا ہوا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں بالکل رات و دن استفادہ کر رہے ہیں آپ سوشل میڈیا سے۔ میں نے سوشل میڈیا آپ کے ذریعے یہ پڑھا ہوا تھا
کہ 3 دوست تھے وہ کنویں میں گر جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ آتے ہیں، ایک بولتا ہے کہ یار تم بچ نہیں پاؤ گے، تو ایک مر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے کوشش کرتا ہے، وہ لوگ بولتے ہیں نا اتنا پتھر ہوتا ہے تم چڑھ نہیں پاؤ گے، وہ چڑھتا ہے گرتا ہے مر جاتا ہے۔ ایک تیسرا جو دوست رہتا ہے وہ اوپر چلا آتا ہے، فوراً تھوڑی دیر کے بعد اوپر آتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ یار ہم نے تو اتنی آواز لگائی کہ آپ بچ نہیں سکتے ہو، مر جاؤ گے، لیکن یہ کیسے آگے اوپر؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ آدمی بہرا تھا۔ تو کبھی کبھی لوگوں کی تنقید کو نگلیکٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سماج کے اندر ہمارا صرف مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو اچھا کام کر رہا ہے، ہماری قوم کا کوئی بھی فرد جو ہے، اور رضوان خان سر جو ہے سماجی سیاسی معاملات میں تو ایکسپرٹ ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ شہر میں چند ایسے لوگ ہیں جنہیں کارپوریشن سمجھتی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی میدان میں بھی انہوں نے اپنا ایک لوہا منوایا ہوا ہے، اور خاص طور پر اسپورٹس کے میدان میں آپ دیکھ رہے ہیں رضوان سر کی ماشاءاللہ پرسنالٹی بھی آپ دیکھتے ہیں۔ امان اللہ خان سر کا بھی بہت احسان ہے مالیگاؤں کے ہمارے جیسے اسٹوڈنٹ کے اوپر، اور رضوان خان سر کا ایک ان کے شایان شان جو ہے پروگرام ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ہم نے 30 ستمبر کو 5 بجے اردو گھر میں ہم نے پروگرام کا انعقاد کیا ہوا ہے، جس میں طلبہ و طالبات کے علاوہ ہمارے اسپورٹس کے جتنے ذمہ داران ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ محترم ہمارے صدارت جو ہے ان کی اسحاق زر والے صاحب کی ہے، بہت بڑے ادارے کو بلانگ کرتے ہیں، بہت بڑا ادارہ وہ بھی چلا رہے ہیں، تعلیم کے معاملے میں وہ بھی ماشاءاللہ کافی آگے ہیں۔ تو ان کی صدارت میں اور شہر کے معززین جو ہیں ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ میں آپ تمامی حضرات سے نہایتی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے مادھیم سے، آپ کے چینل سے آپ تمام شہر کے اندر یہ میسیج دیجئے کہ سنیچر کا جو پروگرام ہونے والا ہے 5 بجے، اس میں آپ شریک ہو رہے ہیں۔ شہر کے جو ہیں جو چندہ افراد ہیں، جو اچھے لوگوں کی اپریشیٹ کرتے ہیں، اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ایسے تمام کلبیں، تمام ادارے، تمامی افراد ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوں اور ایک میسیج سماج کے اندر دیں کہ نہیں، آج بھی اچھائیاں باقی ہیں اور اچھے کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ شکریہ، خدا نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ پروفیسر رضوان خان صاحب جو شہر عزیز کے پہلے ڈاکٹر ہیں کھیل کود کے میدان میں، جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ڈاکٹریٹ کا عنوان ان کا تھا comparative study of the personality anxiety and mental health of the group and individual games۔ کھیل کود موجودہ دور میں کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ قدیم زمانے سے ہی اس کی اہمیت اور افادیت پر بہت زور دیا گیا ہے، اور کھیل کود کے ذریعے ہم اپنی صحت کو مضبوط بنا سکتے ہیں، صحت مند رہ سکتے ہیں۔ کھیل کود صرف ہم اپنی روٹین کے لیے نہ کریں، بلکہ روٹین سے ہٹ کر گیم کو، کھیل کود کو، اسپورٹس کو پروفیشنلزم کی طرف لے جانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور اسی مقصد کے تئیں 30 ستمبر کو بروز سنیچر شام 5 بجے اردو گھر میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے موٹیویشنل اسپیکر جناب پروفیسر رضوان خان صاحب ہوں گے، جس میں آج کے جو نوجوان لڑکے ہیں جو بے راہ روی کی طرف راغب ہیں اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو اس بات کی ترغیب دینا ہے کہ وہ اسپورٹس سے جڑے، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور دیگر چیزیں اور نشہ آور چیزوں سے پرہیز کریں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور اسی میں ہم نے تہنیتی تقریب کا بھی انعقاد کیا ہے، تاکہ پہلے گاؤں کے اسپورٹس میں پی ایچ ڈی خان رضوان صاحب کا جو ہے استقبال کیا جا سکے، اور تہنیتی پروگرام انہی کے سلسلے میں رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام میں بنیادی طور سے ایسے اسٹوڈنٹ کو یا ایسے بچوں کو مدعو کیا جا رہا ہے
जो अभी पढ़ रहे हैं, यही एज होती है जिसको हम टीन एज कहते हैं। टीन एज में ही स्टूडेंट जो है अपने मुस्तकबिल का तयन करते हैं, तो क्यों ना हम उनको स्पोर्ट्स की जानिब रागिब करें और स्पोर्ट्स को सिर्फ टाइम पास का जरिया ना बनाएं, बल्कि स्पोर्ट्स के जरिए रोजी रोटी हासिल करने का जरिया भी बनाएं। हम देखते हैं आज के जदीद दौर में कि नेशनल लेवल पर जो गेम होते हैं, नेशनल लेवल पर गेम में शिरकत के लिए उससे पहले के गेम में जो है हमको अपनी कारकर्दगी बतानी पड़ती है। फर्ज कीजिए या मसलन हम जो है क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के लिए हमको उससे पहले जो आईपीएल वगैरह रहती है, रणजी ट्रॉफी रहती है और दीगर जो मुकाबला जात होते हैं, स्कूल लेवल पर क्रिकेट खेली जाती है, यूनिवर्सिटी लेवल पर क्रिकेट खेली जाती है। अगर हम इसमें अपनी कारकर्दगी अच्छी बताते हैं तो हमारा सिलेक्शन ऊपर हो सकता है और उसके जरिए हम जो है अपनी माश को भी ढूंढ सकते हैं और उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। बाद की उम्र में अगर कोई स्पोर्ट्स से जुड़ता है तो सिर्फ उसका पार्टिसिपेशन रह जाता है, तो पार्टिसिपेशन से बढ़कर इसको अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाना निहायत ही अहम है और उसी मकसद के तहत इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। मैं शहर के तमाम स्टूडेंट से और फिजिकल टीचर से ये दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि 30 तारीख को होने वाले प्रोग्राम में वो खुद भी शरीक रहें और अपने स्टूडेंट को भी लेके आएं। उसके अलावा दीगर लोग भी जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, हम उनको जो है दावत देते हैं। हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है मिसिंग फ्रेंड्स ग्रुप, उसके तहत ये जो है प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है और मिसिंग फ्रेंड्स ग्रुप ही जो है इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर है, जिसने ये मकसद को लेकर चला है कि शहर के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए पहला जो है कहना चाहिए कि मकसद हमसे मुंसलिक था और हमारे ग्रुप एडमिन ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, इस वजह से हमने जो है ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम के इनेकाद करने के बाद हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम अपनी बात को किस तरीके से अवामुन नास तक पहुंचा सकते हैं, टीचर्स फिजिकल टीचर्स तक पहुंचा सकते हैं और जो मौजूदा दौर में खेल रहे हैं बच्चे जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं, उनको जो है कहना चाहिए उन तक ये बात पहुंचानी थी, इसलिए इस चीज का इनेकाद किया गया है। मैं फिर एक मर्तबा तमामी लोगों से इस प्रोग्राम में शिरकत की दरख्वास्त करता हूं ग्रुप की जानिब से, मिसिंग फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से।